ایسی کون سی چیز ہے جو ابھی تک کھوج نہیں لگائی جا سکی؟ ٹھیک ہے، اور اگر یہ صرف وزیر اعظم کے خلاف اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ جناب باقی ساروں کو بیلنس کرتے ہوئے ہم نے تو وزیر اعظم کے خلاف بھی انکوائری شروع کی ہے، تو بھائی کس بات کی انکوائری کر رہے ہیں آپ؟ ہیلی کاپٹر کیوں یوز کیا پھر؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کا کوئی اس میں قصور بنتا ہے تو پھر یہ کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ ان کا قصور تھا، اور اگر نہیں تھا تو صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ باقیوں کی ہو رہی ہے اس لیے ساتھ ساتھ عمران خان کا نام بھی ضرور آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں جو چیز بھی ہے وہ کلیئر ہو کے سامنے آنی چاہیے، اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جس کے اوپر بھی جو چارج ہے اس کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں کلیئر ہونی چاہیے، اور اگر کسی کا قصور آ دیکھیں میں 2015 سے لے کے آج تک میڈیا ٹرائل میں ہوں، 2015 سے لے کے آج تک میرا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے۔ ہر دفعہ جب آپ نام لیتے ہیں کسی اس کا جس نے ماشاءاللہ یہاں پہ 40 سال حکومت کی، ساتھ میرا بھی لے لیتے ہیں، اور بھائی میرے پاس تو کبھی کوئی چیز ہی نہیں آئی، کبھی کوئی عہدہ ہی نہیں آیا۔ 4 سال کے لیے میں آئی ٹی کا وزیر تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس میں بطور آئی ٹی وزیر میں نے کوئی کرپشن کی ہے تو میں ساری میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور لے کے آئیں۔ کوئی ایک پیراگراف ہی دکھا دیں کہ علیم خان کے خلاف آڈٹ کا پیراگراف بنا 4 سال بطور وزیر کے، اور اگر کچھ نہیں کیا، عہدہ بھی کوئی نہیں، 11 سال میں اپوزیشن میں رہا، وہ 11 سال کے بعد میرا آج بھی وہی وہ ہو رہا ہے کہ جناب علیم، جب آپ شہباز شریف کا نام لیتے ہیں، جب نواز شریف کا نام لیتے ہیں، جب آپ کو اور کوئی نہیں ملتا تو ادھر سے آپ علیم خان کا نام لے لیتے ہیں۔ بتائیے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں صرف بیلنس کرنے کے لیے آپ کے اگینسٹ یہ کمپین چلائی جاتی ہے؟ اورنج لائن کو میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بتا دوں، یہ بالکل بند نہیں ہو رہی۔ اس کے اوپر غریب صوبے کا، غریب عوام کا 300 ارب روپیہ لگ چکا ہے۔ اب اس کو میں اگر چاہوں بھی تو میں بند نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ بالکل بند نہیں ہو رہی، یہ چلائی جائے گی۔ البتہ اس کے خسارے کو کم کرنے کے لیے میں اس کو کمرشلائز کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے جتنے اسٹیشنز ہیں ان کو کمرشلائز کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی پیسہ تو جنریٹ ہو جس سے کم از کم اس کا خسارہ کم ہو۔ آج سے 5 سال بعد ہم 120 ارب روپیہ سالانہ دیں گے صرف اورنج لائن ٹرین چلانے کے لیے، 120 ارب روپیہ سالانہ، جو 10 ارب روپیہ ہر مہینے کا بنتا ہے۔ یہ جو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ جو بادشاہ سلامت تھے، جن کے لیے ہم سب رعایا تھے اور وہ ہمارے بادشاہ تھے، انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کر دی ہیں کہ وہ صرف خود تو چلے گئے ہیں، ساری عمر کے لیے ہمیں مقروض کر گئے ہیں، اور یہ جو پیسے ہیں یہ غریب عوام جو ہے اپنے خون پسینے سے ادا کرتی رہے گی، ان کی شاہ خرچیوں کی، کیونکہ ان کو پسند تھا کہ یہاں سے ایک اورنج ٹرین چلے جس میں یہ مالٹے کھاتے ہوئے بیٹھے رہے۔ کب تک مکمل ہوگا خان صاحب؟ جی اورنج لائن ٹرین میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی جون جولائی تک مکمل ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، فیاض الحسن چوہان، فواد چودھری اور فیصل وابڈا جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی انہیں زبان میڈیا کے خلاف اور سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنی چاہیے؟ یہ تو جی میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے کولیگ ہیں پنجاب میں تو ان کا جواب دہ تھا، میں نے ان کے لیے آپ سب سے معذرت کر لی ہے، اور میں اگر اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا۔ خان صاحب پتنگ بازی پہ کہ سالڈ ویسٹ کی آپ مختلف میٹنگ کرتے رہتے ہیں، جو صفائی کا ایشو ہے، تھوڑے حالات خراب ہیں، حالات صفائی کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ یہ کر رہے ہیں فلاں ڈیٹ تک یا 6 ماہ میں جو ہے یہ بہتری سب سے پلان اصل میں کیا؟ جامپور کا حلقہ ہے محسن لغاری کا، وہاں پر 22 سال سے گزشتہ جو ہے کوپانگ کالونی کے اندر گٹر بند ہے، گلیاں بند پڑی ہیں، بڑا زیادہ پانی کھڑا ہے، شہریوں کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں جو پلان ہے سب سے زیادہ ضروری وہ یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ایشو یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں جو ویسٹ ہے وہ ہر روز جو ہے وہ شہروں سے نکل رہا ہے، دیہاتوں سے نکل رہا ہے۔ دیہات میں تو آج تک کوئی میکنزم ہی نہیں ہے، دیہات کے اندر جتنا بھی کوڑا نکلتا ہے وہ دیہات کے اندر ہی ارد گرد جو ہے وہ سارے پھینک دیتے ہیں، اور وہی زمین کے اندر جا رہا ہے، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جتنی دیہات کی زمین ہے وہ ساری پلوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کوڑے سے جتنا بھی جو گند نیچے جاتا ہے وہ سارے کا سارا زمین ابزارب کرتی ہے، اور یہ سارا پانی کے ساتھ مل کے پھر وہیں پہ ٹیوب ویل لگتے ہیں اور وہ وہیں پہ نلکے لگتے ہیں اور وہیں سے وہ پانی پیتے ہیں۔ اس لیے اتنی زیادہ جو بیماریاں ہیں ہمارے شہروں میں اور ہمارے دیہاتوں میں اس لیے ہو رہی ہیں۔ اور شہروں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ لینڈ فلز بنائی ہیں وہاں پہ بھی یہ سارا گند اکٹھا ہو رہا ہے۔ لاہور میں بھی لینڈ فل ہیں، لیکن اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو اتنے برے حالات ہیں
کہ वहाँ पे हर तरह का जानवर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे गंद है, गलाजत है। तो इसके लिए मैंने हल ये निकाला है कि हम इसको वेस्ट टू एनर्जी पे कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे और इसमें कोई भी हमें उसके बाद लैंडफिल की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हम कहीं जाके कचरा डंप नहीं करेंगे, हम कहीं जाके अपना गलाजत जो है वो डंप नहीं करेंगे, हम अपने आबो हवा को बचाएंगे, हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे। और इंशाल्लाह इस साल के अंदर ये जो 6 शहर हैं बड़े, इन सारों में, क्योंकि अगर मैं सियालकोट में लगाऊंगा तो उसके इर्द गिर्द का सारा सियालकोट में जो है कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे। आपको बताएं, सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं कसूरवार हूं तो नैब डिक्लेयर करे।